اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات کا بے شمار شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی کی ایک نئی صبح پھر عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک کا بے شمار فضل ہے کہ ہم آزاد ہوا میں اس کے کرم اور فضل سے سانس لے رہے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقہ وسیلہ سے ساتھ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ اور اس کے بعد میرے جتنے بھی چینل کو دیکھنے والے میرے ویورز، میرے بہن بھائی، مائیں بہنیں یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور اپنی جو زندگی ہے، اپنے جو معاملات زندگی ہیں وہ اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائی۔ جو لوگ بیمار ہیں، یہاں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی خطے کسی کونے میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ کشمیر میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہیں، اللہ پاک ان مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور ان پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آج جو واقعہ ہوگا انشاءاللہ چند باتیں گوش گزار کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے، بڑے اعلیٰ مقام والے، بڑے اعلیٰ مرتبے والے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ سماعت فرمائیں، چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی تھے۔ آپ مکہ میں رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ربا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ یہ چھوٹا سا خاندان بکتا بکاتا ہوا مکہ کی گلیوں میں بکتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جداد، جو اس ٹائم کا، اس وقت کا نامی گرامی کافر تھا، آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ لے لیتا ہے آپ کو، آپ کے خاندان کو بھی، آپ بکتے بکاتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب آپ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے جفاکاش تھے۔ اب عبداللہ بن جداد آپ سے کام کروایا کرتا تھا، جو بھی کام آپ کو سونپتا آپ کو کر دیتے تھے۔ آپ بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جفاکاش تھے۔ اب دیکھیں، جس راستے میں، جس جگہ یہ کام کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی راستے سے ایک بار گزر ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیں، جسے اللہ پاک چاہتا ہے
وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کا بنا دیتا ہے، کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اب اللہ پاک نے بلال کو چننا تھا، اسلام میں داخل کرنا تھا۔ سارے معاملات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت بلال کام کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن جداد کے آگے راستے میں سے گزر ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ جاتے ہیں، جب ملتے ہیں حضرت بلال سے تو کہتے ہیں کہ اے بلال، کب تک تو ان کافروں کے آگے جھکے گا؟ کب تک تو ان کے آگے اپنا سر جھکائے گا، اپنا ماتھا ٹیکے گا؟ تو کب تک بلال ان بتوں کے پوجا کرے گا؟ آجا، میں تمہیں ایک ایسا در بتاؤں گا، ایک ایسی بارگاہ بتاؤں گا کہ جہاں تو جائے گا وہاں سے تجھے انشاءاللہ اس بارگاہ پہ اتنا کرم اور فضل ہے، جس در پہ میں تمہیں لے کے جانے والا ہوں وہ ایسا در ہے، ایسی فضیلت والا در ہے کہ وہ تمہیں مکہ کی گلیوں سے اٹھائے گا اور کعبے کی چھت پہ لے کے جائے گا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے لے چلو اس بارگاہ میں، اس سونے نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت بلال جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں عبداللہ بن جداد کے پاس۔ اب عبداللہ بن جداد کو نہیں پتا کہ وہ بلال نہ رہا، اب یہ بلال عشق مصطفیٰ میں جیے گا، اب یہ بلال عشق مصطفیٰ میں مرے گا، اب یہ بلال عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو ڈالے گا۔ اب جو بھی زندگی گزارے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے عین مطابق گزارے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے سونے نبی کا، مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے۔ اب وہ کسی کام سے اب وہاں ہی ایک دو واقعات ایسے ہیں جن میں آپ کا جو اسلام قبول کرنا ہے، اسلام میں جو داخل ہونا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک دو واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن جداد نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کسی کام سے۔ آپ جاتے ہیں، بلال جاتے ہیں، بتوں کو دیکھا، اتنے بت تھے وہاں اس جگہ جہاں اس نے بھیجا تھا۔ آپ زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، بتوں کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے، جن کو اپنا برے بلے کا نہیں پتا، انہوں نے دوسرے کو کیا نفع نقصان دینا ہے۔ اب وہاں دوسری طرف عبداللہ بن جداد کے پیروکار بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ دے ماری اور یہ فرمایا کہ تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے اور دوسروں کو کیا نفع نقصان دو گے، پیروکار جاتے ہیں، اس کافر کے پاس جاتے ہیں، عبد الجداد کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا اتنا مقام ہے، تمہارا اتنا نام ہے، اگر کسی کو پتا چلا کہ تمہارا جو بلال غلام ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو تم دیکھنا تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ اب اس نے عبداللہ بن جداد نے ارادہ کیا کہ میں حضرت بلال کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے دوسرے کافر امیہ نامی کافر سے رابطہ کیا، امیہ سے رابطہ کرتا ہے، اس سے گفتگو ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک غلام ہے۔ اب امیہ کو عبداللہ بن جداد نہیں بتاتا کہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب حضرت بلال کو بیچ دیا جاتا ہے امیہ کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی رقم نہیں چاہیے، میں اسی طرح سے لے جا اس غلام کو میں دینا چاہتا ہوں۔ امیہ لے جاتا ہے، امیہ بھی حضرت بلال سے
اپنے گھر کے کام کاج کرواتا ہے، مشقتوں والے کام کرواتا ہے۔ آپ بہادر اور جفاکش تھے۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں تو ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک چوک میں تمام کافر اکٹھے ہیں اور ایک غریب کو مار رہے ہیں جن کا نام عمار بن یاسر تھا۔ کوڑے برسا رہے ہیں، کافر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان پر۔ اب حضرت بلال سے رہا نہیں جاتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا کہ عمار بن یاسر کو کیوں مار پڑ رہی ہے، کیونکہ اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی سونے نبی کا دین اپنایا تھا۔ اس کو کوڑے مار مار کے جب تھک گئے سارے کافر، امیہ بھی تھک گیا، امیہ نے حضرت بلال کو چنا اور کہا کہ اے بلال تو کوڑا اٹھا اور اب تو مارے گا حضرت عمار بن یاسر کو۔ اب حضرت بلال کوڑا اٹھاتے ہیں، ایک نظر عمار بن یاسر پہ پڑتی ہے، ایک نظر کوڑے پہ پڑتی ہے، دوسری طرف کافروں کو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دل ہی دل میں کہ جو مرضی ہو جائے میں نے کوڑا نہیں برسانا عمار بن یاسر پہ۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اے بلال 2-4 کوڑے مار لے اور یہ اپنا جو اسلام تو نے قبول کیا ہے یہ ظاہر نہ کر ورنہ تمہیں بھی مار پڑے گی، 2-4 کوڑے مجھے مار لے۔ اب عشق دیکھیں حضرت بلال کا، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ حضرت بلال نے گوارا نہ کیا، حضرت بلال نے کہا اے امیہ، جس نبی جس کا نام یہ لیتا ہے عمار بن یاسر، میں بھی اسی رب کا نام لیتا ہوں، میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ عمار بن یاسر نے پڑھا ہے۔ اب عمار بن یاسر اگر مار کھا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ مار کھاؤں گا۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں مار کھانے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ میں مار کھانے کا کیا مزہ ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا کہ اے بلال تمہاری یہ جرت، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اسلام قبول کر لیا۔ اب طرح طرح کے ظلم و ستم شروع ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ کو عرب کی زمین ہے، صحرا ہے، عرب کی زمین ہے، وہاں مٹی پہ لٹایا جاتا ہے، گرم گرم استریاں گرم کر کے آپ کے جسم سے پیوست کی جاتی ہیں، کوئلے گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن جب درد برداشت نہ ہوا، جب تکلیف برداشت سے باہر ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے آحد آحد آحد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو آپ کی تکلیف کم ہو جایا کرتی تھی۔ اب کافر کہتے ہیں کہ اے بلال یا کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑے گا تو تمہیں ہم یہاں سے سزا دینا بند کریں گے۔ اب حضرت بلال کا عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، مودت دیکھیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ آپ نے کہا جو مرضی کر لو، جو مرضی ظلم و ستم کر لو، ایک کوئلہ کیا، ان کوئلوں پہ کیا، مجھے ساری زندگی کوئلوں پہ لٹاتے رہو، جو مرضی ہے ظلم و ستم کر لو، میں نے سونے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑنا، کلمہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے اس نبی کو کلمہ اس نبی کا نہیں چھوڑنا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہوں، تم جو چاہے مرضی کر لو ستم، جو مرضی ظلم کر لو۔ اب ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہے ہیں حضرت بلال کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں راستے میں، دیکھتے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بڑا برا محسوس کیا۔ پھر حضرت کرم دیکھے اللہ پاک کا، فضل دیکھے اللہ پاک کا کہ اسی راستے سے جہاں سے سزا دی جا رہی ہے حضرت بلال کو، اب سونے نبی کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے سونے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب راستے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کو سزا دے رہے ہیں کافر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا، آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔
اور आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। अबू बकर सदीक आते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं? फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं रोता हूँ इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, हाथ उठा लिए हैं मैंने कि रब्बे कायनात मुझे इतनी रकम दे दे, इतने पैसे अता कर दे कि मैं हजरत बिलाल को खरीद सकूं। अब ये सुनना था। हजरत अबू बकर सदीक जाते हैं, हजरत अब्बास को लेते हैं, उमैया के पास भेजते हैं, कहते हैं आप जाओ और हजरत बिलाल का सौदा करो। अब वो पहले मानता नहीं, जब मानता है मुख्तसरन हजरत बिलाल को वो दे देता है। उसने कहा कि मेरी डिमांड जो है वो 3 रोमी नौजवान आप दो मुझे गुलाम, खूबसूरत भी हों, नौजवान भी हों, पढ़े लिखे भी हों, साथ में 2000 दिरहम भी लूँगा। सारा कुछ लेके जाते हैं अबू बकर सदीक, वो 3 नौजवान भी, वो पैसे भी और दिरहम भी वो लेके जाते हैं, बिलाल को लेके आते हैं। अब मुस्कुरा रहे हैं और काफिर हंस रहा है, कहता है अबू बकर तूने घाटे का सौदा किया है, ये इसका रंग भी काला, मैंने जो लड़के मांगे वो नौजवान भी, जो शीले भी, खूबसूरत भी, पढ़े लिखे भी, ये अनपढ़ है, ये हबशी है, ये रंग का काला है, ये क्या करेगा तुम्हारे लिए? तो हजरत अबू बकर सदीक हंस के फरमाते हैं कि ए काफिर, ए उमैया, तूने हजरत बिलाल का रंग देखा है, मैंने इसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा देखा है। तो मैं इश्क की तरफ देख रहा हूँ, इसके प्यार की तरफ देख रहा हूँ, इसके अंदर जो मोहब्बत मुस्तफ़ा है, जो इश्क मुस्तफ़ा है, मैं वो देख रहा हूँ। तुम इसके काले रंग को देख रहे हो, ये मेरे लिए ये सौदा इसका मुझे सस्ता है, अगर किसी और काफिर के पास होता तो नहीं है। आप अब लेके जाते हैं। मुख्तसरन उनके बुरे हाल हुए हैं। हजरत बिलाल को घर ले जाते हैं, उनको गुस्ल करवाते हैं, तेल लगाते हैं, सर पे, पाँव पे, पूरे जिस्म पे, जहाँ जहाँ जख्म थे साफ किए, कपड़े नए लगवाए, पहनाए, सर पे इमामा सजाया, खूबसूरत करके तैयार किया, सवारा कि आप रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जा रहे हैं। ए बिलाल, वहाँ जाके रोना नहीं, जितना रोना है यहाँ रो ले। हजरत बिलाल रो रहे हैं, मैं क्या था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझ में क्या था, मुझे कहाँ से कहाँ लेके आएगी। ये इश्क मुस्तफ़ा की बात है, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की बात है, ये सोने नबी का करम है, सोने नबी का फजल है। अब देखें अबू बकर सदीक लेके जा रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुज़स्सन वहाँ लेके जाते हैं। अब हज़रत बिलाल को देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उठती है, हज़रत बिलाल को देखते हैं। हज़रत बिलाल सर को नीचा कर लेते हैं, सर झुका लेते हैं, इज्जत की वजह से, मोहब्बत की वजह से नबी पाक की बारगाह में। अब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं अल्लाह पाक तुम्हें इसकी जज़ा देगा जो तूने मेरे पे नेकी की है, इस बिलाल को ले आए हो। अब हज़रत बिलाल को हजूर के हवाले किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिलाल आ जाते हैं। अब नबी के पास रहते हैं, आप उनको एक नेज़ा अता फरमाते हैं। अब वो नेज़ा लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे कभी पीछे उस नेज़े को लेके जाते। और अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते, इमामत करवाते, तो आप बाहर दरवाजे पे खड़े होकर पहरा देते कि या रसूल अल्लाह, मैं पहरा दे रहा हूँ, मेरे होते हुए कोई भी काफिर इधर देख ना सकेगा, इधर आ ना सकेगा। तो ये इश्क बिलाल था, जो इश्क मुस्तफ़ा था बिलाल के अंदर जो मोहब्बत मुस्तफ़ा थी, जो इश्क था। देखें उस इश्क ने कहाँ से कहाँ लेके आया, ज़मीन से आसमां तक ले गया, पस्ती से बुलंदी की तरफ ले गया। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए, आपकी मोहब्बत में जीना मरना अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।